أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرمت عليكم الميتة والدم. حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار کا کھانا اور خون. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور ہر وہ چیز جسے منسوب کیا جائے غیر اللہ کے ساتھ. وَالْمُنْخَنِقَةِ اور حرام کیا گیا ہے وہ جانور جس کا جو گلا گھٹ کے مر جائے. وَالْمَوْقُوذَةُ اور جو چوٹ کھا کے مر جائے. والمتردیۃ اور جو بلندی سے گر کے مر جائے. والنطیحۃ اور جو سینگ لگا مر جائے. وما اکل السبع اور ہر وہ جانور جسے چیر پھاڑ کھائیں درندے. الا ما ذکیتم ہاں مگر یہ کہ تم اسے ذبح کر لو. وما ذبح علی النصب اور حرام کیا گیا ہے وہ جانور جو غیر اللہ کے آستھانوں پہ ذبح کیا جائے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کے ذریعے. ذَلِكُمْ فِسْقٌ یہ بہت بڑا گناہ ہے. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں کافر لوگ تمہارے دین سے. فلا تخشوہم پس تم ان سے مت ڈرو. واخشون اور مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی اور میں نے تمہارے اوپر اپنا انعام تمام کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ پس جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک کی شدت میں. غیر متجانف لإثم نہ وہ مائل ہونے والا ہو کسی گناہ کی جانب. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں چھٹا پارہ سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 3 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شریعت کی سچی پیروی نصیب فرمائے. حضرات محترم، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 2 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے ایمان والو اللہ کی مقدسات کی توہین مت کرنا. اللہ کی نظر میں جو پاکیزہ مقدس اور محترم چیزیں ہیں ان کی توہین مت کرنا. کیا ہے وہ؟ ولا الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، تقدس والا مہینہ. ولا الہدیہ ولا القلائد اس طرح قربانی اور ہدی کے جانور یہ چونکہ اللہ کے نام منسوب ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی عزت ہے.
یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں. تو فرمایا اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو، ان سے محبت کرو، ان کا احترام کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور وہ حاجی، وہ عمرہ کرنے والے لوگ جو بیت اللہ کی جانب سفر کر رہے ہوں تو تم نے راستے میں ان کو ستانا نہیں ہے. وہاں پہنچ جائیں تو حرم میں ان کو ستانا نہیں ہے، وہ اللہ کے مہمان ہیں. اور آئے کیوں ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں نکلے ہیں. یہ جو آئے ہیں یہاں تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کر آئیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پابندیاں لگا دی ہیں، جو حد بندی کر دی ہے، حدود شرعیہ کی پاسداری کرتے رہنا، ان سے تجاوز مت کرنا. یعنی حلال چیزوں کو حرام نہیں سمجھنا اور حرام چیزوں کو حلال نہیں سمجھنا. خود تم صاحب شریعت مت بننے لگ جانا. صاحب شریعت خدا نے سورہ مائدہ کے اندر جن چیزوں کو حرام بتلا دیا وہ حرام ہیں، باقی کسی کے کہنے سے کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت بینہ کے اندر چند حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی نظر میں شدید قسم کے حرام ہیں. جو اللہ کی نظر میں شدید قسم کے حرام ہیں، ان حرام چیزوں کو بیان کر کے اللہ جل جلالہ نے ان سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار جانور کا کھانا. مردار کیا ہوتا ہے؟ بنا ذبح کے اگر کوئی حلال جانور مر جاتا ہے تو اسے مردار کہتے ہیں. اس کے اندر خون رہ جاتا ہے، اس کے اندر خون رہ جاتا ہے، اور جو رگوں میں خون ہوتا ہے یہ حرام ہے. اس کا نکالنا جانور کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اور جب تک یہ نہ نکالا جائے تو ناپاک ہے. اسی لیے مسئلہ عرض کیا جاتا ہے کہ جب بھی قربانی کے موقع پر جانور ذبح کریں تو اس کو خوب تڑپنے دیں، خوب تڑپنے دیں. وہ ہاتھ پاؤں مارے تاکہ اس کے رگوں میں جہاں جہاں خون موجود ہو وہ دل پمپنگ کرے گا، بدن تڑپے گا، تو وہ سارے کا سارا ناپاک اور حرام خون جو ہے وہ باہر نکل جائے گا. اور اگر اس کو ڈیڈ کر دیا، اس کو بالکل باندھے رکھا، اس کو ہلنے ہی نہیں دیا، تو کیا ہوگا کہ وہ خون اندر ہی اندر رہ جائے گا. اور جب جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آپ کو کہیں بدن میں پھر رگیں نہیں ملتی ہیں، وہ رگیں تحلیل ہو جاتی ہیں، وہ خون سارا گوشت کے اندر حل ہو جاتا ہے، اور یہ خون حرام ہے، اس کا قطرہ قطرہ حرام ہے. ایسی ایک بڑی غفلت ہوتی ہے کہ قصاب عموماً یہ کرتے ہیں کہ جب ذبح کرتے ہیں ادھر سلا پھیرا اور ادھر کیا ہے، جانور کے دل میں چھری اتار دیتے ہیں. جانور کے دل میں چھری اتار دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے نادان کہیں کے، جاؤ یار بچوں کو بھگاؤ. کہ دل کو ڈیڈ کر دیا جانور کے، توجہ کریں، دل ڈیڈ ہو گیا، اب وہ پمپنگ نہیں کرے گا تو بدن کا خون باہر نہیں پھینکے گا، لازمی بات ہے اس نے پھر اندر ہی رہ جانا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس جانور کو مردار کہا ہے جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے، کیونکہ ذبح میں جو مقصود تھا خون بہانا وہ نہیں ہوا، لہذا جانور کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. فرمایا مردار گائے، بھینس، بکری، اونٹ، اونٹنی، مرغی وغیرہ بنا ذبح کے مر جائے، وہ جتنا موٹا تازہ جانور ہو، جتنا قیمتی ہو، اس کا کھانا حرام ہے. نمبر 2، یہ بھی مردار کے حکم میں آتا ہے کہ زندہ جانور ہے، بکرا ہے، گائے ہے، زندہ جانور ہے، اس کے کوئی زخم لگا اور اتنا گہرا زخم لگا کہ اس کے جسم کا ایک عضو کٹ کے گر گیا، مثلا اس کا ایک ہاتھ، ایک پاؤں اس کا کٹ کے گر گیا، اس کی پوری چوڑی جو ہے نا وہ کٹ کے گر گئی. تو اب یاد رکھیے جتنا حصہ گوشت کا بدن سے کٹ کے گرا ہے زندہ جانور کا، وہ کٹا ہوا حصہ حرام اور مردار ہے. کیا ہے؟ وہ مردار ہے. باقی جانور جو زندہ ہے اس کو اگر شرعی طریقہ کے مطابق ذبح کر لیا جائے تو اب یہ جانور حلال ہو جائے گا، اب یہ جانور حلال ہو جائے گا. اور اگر اسے ذبح نہیں کیا، اگر اسے ذبح نہیں کیا اور یہ تڑپ کے مر گیا تو یہ بھی حرام. لیکن مسئلہ یاد رکھیے، جو عضو زندہ جانور کے ساتھ سے کٹ کے دور جا گرا، بدن سے الگ ہو گیا، یہ ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے. جانور کو ذبح کر لیا پھر بھی وہ والا حصہ حرام ہے، نہیں کیا پھر بھی اس حصے کا کھانا جائز نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا مردار حرام ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کچھ غیر مسلم قومیں ایسی ہیں جو جھٹکا کرتے ہیں، جانور کی گردن کی ہڈی توڑ دیتے ہیں، اس کے سر میں کوئی پتھر، کوئی لوہے کا گرز وغیرہ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ جانور تڑپ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کھاتے ہیں. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ مردار ہے. کسی بندے نے
کہا جی میں خون تو نکال دوں گا اس کا، ٹھیک ہے چھری پھیر دوں گا، کیا حلال ہو جائے گا؟ نہیں، اس پر اللہ کا نام لینا بھی لازم ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں طرح جائز ہے۔ تکبیر کا پڑھنا یہ لازم ہے، اگر جان بوجھ کے کسی نے تکبیر چھوڑ دی ہے تو یہ جانور ذبح ہونے کے باوجود بھی حرام ہوگا۔ آگے فرمایا والدم، اور یہ جو خون تھا رگوں میں بہنے والا، رگوں میں گردش کرنے والا خون تھا، یہ خون بھی حرام ہے، یہ خون بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی نے اس خون کو پیشاب کی طرح قطرہ قطرہ نجس اور غلیظ بنایا ہے، جیسے پیشاب ناپاک بھی ہے حرام بھی ہے، اس طریقہ سے جانور کی رگوں میں بہنے والا خون یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، اس کا استعمال ناجائز ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ ذبح ہوتا ہے قربانی کا، کئی نادان پیالے لے کے فوراً جھپٹ پڑتے ہیں، اس کا خون پینے لگ جاتے ہیں، اور کئی کیا کرتے ہیں اپنے بدن پہ خون مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی بری حرکت ہے، کمینگی کا معاملہ ہے، حرام ہے، یہ ایسے جیسے کوئی جھپٹ کے پیشاب پینے لگ جائے، ایسے جیسے کوئی پیشاب اپنے بدن پہ ملنے لگ جائے تو یہ نجس اور ناجائز ہے۔ سو اسی طرح یہ رگوں میں بہنے والا خون یہ بھی کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس میں اللہ نے کوئی خیر اور برکت نہیں رکھی۔ اگر کوئی کہتا ہے جی اس میں دوا ہے، اس میں علاج ہو جائے گا، تو حدیث میں لا شفاء فی الحرام، اللہ نے کسی بھی حرام چیز کے اندر دوا اور علاج نہیں رکھا، لہذا حرام کی طرف جاؤ ہی مت۔ اب کوئی کہے جی اب کیا ہے جی نمونیا کی تکلیف ہے، اب شراب پلاؤ تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے، بھائی جتنا بھی کانسیپٹ ہو جائے پھر بھی یہ شراب حلال نہیں ہوگا اس کے لیے، اور شراب کے ذریعے علاج کرنا اس کا حلال نہیں ہوگا، ناجائز اور حرام ہی رہے گا۔ فرمایا خون حرام ہے۔ حضرت سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عیسائیوں کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ابن ابی حاتم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سدی جاؤ، جا کر اپنے علاقے کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ حضرت سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کو تبلیغ کرنے لگے، تو وہ ایسے غیر مانوس قسم کا رویہ ان کا تھا کہ جیسے وہ حضرت سدی کو جانتے بھی نہیں۔ مزے کی بات ہے کہ سدی بن عجلان اس قبیلہ کے سردار تھے، جب مسلمان ہوئے تو قبیلہ والوں نے جان پہچان سے ہی ہاتھ کھینچ لیا کہ گئے ان کے ساتھ ملنا ملانا رکھا، تو کہتے ہیں کہ میں جا کے جو ہی بیٹھا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک بڑا سا پیالہ وہ لے کے آئے ہیں اور اس میں کوئی چیز ہے، اس کے ارد گرد کھانے کے انداز میں سب بیٹھ گئے تیاری کر کے۔ میں نے دیکھا، مجھے کہا کہ آؤ بھائی تم بھی کھاؤ، میں نے دیکھا کیا ہے، تو وہ خون تھا ایک جانور کا، رگوں سے بہنے والا خون تھا۔ میں نے کہا ارے خدا کے بندو، میں جن کے پاس سے آ رہا ہوں وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، میں جن کے پاس سے آ رہا ہوں مدینہ سے وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں۔ تو میری برادری کے لوگ مجھے کہنے لگے کہ سدی تم پوری بات بتاؤ ہمیں، تو کہتے ہیں میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون۔ یہ میں نے پوری آیت ان کو پڑھ کے سنائی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میری کوئی پرواہ نہ کی اور خون کھاتے رہے، گندگی کھاتے رہے۔ بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ بھی کر لیا اور اسلام بھی قبول نہ کیا۔ میں بڑا پریشان کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اس کو بھوکا پیاسا تڑپا کے مار دینا ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دینا۔ کہتے ہیں میں جب آیا کہیں سے تو بہت سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، میں نے ان سے پانی طلب کیا تو کوئی میری بات کا جواب ہی نہ دے، بالکل اگنور کرتے جائیں، مجھے لاپرواہی سے پیش آئیں۔ میں نے کہا بھائی جینے کے لیے ایک گھونٹ پانی مجھے دے دو، میری سانس نکل جائے گی، شدید پیاسا ہوں۔ کسی نے پرواہ نہ کی۔ کہتے ہیں بالآخر انہوں نے میرے ساتھ رویہ مار پیٹ کا شروع کر دیا اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ میں نے اپنا کمبل لیا جو کھردرا سا کمبل تھا، چھاؤں بھی نہیں تھی، کہتے ہیں بالکل چلچلاتی دھوپ، شدید گرمی، دوپہر کا وقت، اور میں سنگریزوں پہ جا کر اپنا کمبل میں نے ڈالا اور اس کے اندر میں لیٹ گیا، اور میں نے کچھ نیچے ڈال لیا، کچھ اوپر دھوپ سے بچنے کے لیے میں نے ڈال لیا، اور میرا خیال تھا کہ بس میں اس شدید پیاس میں مر جاؤں گا۔ کہتے جب میں سو گیا تو میں خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ایک بہت حسین جمیل شخص مجھے نظر آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، وہ لے کے میری طرف بڑھے، بڑا حسین و جمیل شخص۔ میں نے وہ پیالہ ان کے ہاتھ سے لیا
اور اس میں اتنا ٹھنڈا میٹھا مشروب تھا کہ میں نے اس سے سیر ہو کے پیا. میرا پیٹ بھر گیا بالکل, میری پیاس بھی ختم, میری بھوک بھی ختم. اور کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو میں اپنے بدن کے اندر اس خوراک کی تازگی محسوس کر رہا تھا. میرے ہونٹوں کے اندر ابھی بھی اس کی مٹھاس کا اثر باقی تھا, اور میری پیاس بھی غائب, میری بھوک بھی غائب. کہتے ہیں قوم کے لوگوں نے مجھ پہ ترس کھایا کہ بھئی یہ مر جائے گا, چلیں ایسا کرو اس کو ایک پیالہ پانی کا دے ہی دیتے ہیں. میرے پاس وہ پانی لائے تو میں نے لینے سے منع کر دیا. کہتے ہیں بھئی کیا ہے, کیسی بات کرتے ہو, مر جاؤ گے. ان کا مرنا ورنا کوئی نہیں, آپ اس پیاس سے نہیں مرنے لگا ہوں, میرے رب نے مجھے نیند میں کھلا بھی دیا پلا بھی دیا. تو کہتے ہیں وہ حیران ہو کہ یہ کیسے. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا کے ان کو دکھایا کہ پہلے میرا پیٹ بالکل کمر سے لگا ہوا تھا, یعنی بھوک کی وجہ سے, اور میرا پیٹ باہر نکل آیا, بالکل میں سیر ہو گیا. تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے. جب میں نے ان کو واقعہ سنایا تو کہتے ہیں اس ایک واقعہ کی برکت سے اللہ نے میری ساری قوم کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, اللہ تبارک و تعالی نے خون کو حرام کیا ہے. اس کو بدن پہ لگانا ہو, اس کو پینا ہو, اس کو علاج کے لیے استعمال کرنا ہو, یہ اونٹ کا ہو, یہ گائے کا ہو, یہ کسی کا ہو, زخم کا ہو, ناجائز. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کہیں کٹ لگ گیا, کہیں کٹ لگا تو کیا کرتے ہیں جی, فوری اس پہ منہ رکھ کے خون کو چوس لیا. حرام ہے, ناجائز ہے, نہیں کرنا چاہیے ایسا. حلال جانور کا خون حرام ہے تو انسان کا خون کیسے حلال ہو سکتا ہے بھائی. اس لیے فرمایا اللہ نے دوسری چیز جو حرام کیا وہ خون ہے. یاد رکھنا ہر خون حرام نہیں ہے. حدیث میں آیا کہ 2 شکار ایسے ہیں جو بنا ذبح کے حلال ہیں, اور 2 خون ایسے ہیں جو بلا کراہت حلال ہیں. 2 شکار بغیر ذبح کے حلال, اور 2 خون بغیر کسی حیل و حجت کے حلال ہیں. ایک پانی کا شکار ہے اور وہ مچھلی ہے, اس کے ذبح کی ضرورت نہیں ہے. ایک خشکی کا ہے اور وہ ٹڈی ہے. ٹڈی اگر مر جائے ویسے ہی تو اٹھا کے اس کو کھا سکتے ہو, سمجھ آ گئی, وہ حلال ہے. مچھلی ایسے اگر نکال کے پانی سے باہر رکھ دی اور وہ مر گئی تو لازمی بات ہے اس نے مرنا ہوتا ہے پانی کے باہر, تو اب اس کا کھانا بالکل حلال ہے, پاکیزہ اور طیب, یہ اللہ نے کھانا بنایا. اور 2 خون, آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنے خون حلال ہیں, آپ نے فرمایا 2 شکار حلال ہیں بنا ذبح کے, 2 خون حلال ہیں. ایک تلی اور دوسرا کلیجی. تلی اور کلیجی یہ دونوں خون ہیں, دونوں یہ کیا ہیں, خون ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے, حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں, ان کو کھا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے خود کلیجی استعمال فرمائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پائے بھی استعمال کی اور کلیجی بھی استعمال فرمائی ہے. بٹ یہ آپ علیہ السلام کے دسترخوان پہ کھائی گئی ہے, صحابہ نے کھائی ہے. آپ علیہ السلام نے خود کوئی کام کیا ہو دین بنے گا, آپ کے سامنے صحابہ نے کیا ہو, آپ نے روک ٹوک نہ کی ہو, دین بنے گا, سنت بنے گی وہ. اس لیے بٹ بھی حلال ہے, کلیجی بھی حلال ہے, تلی بھی. یاد رکھنا حلال ہونا الگ چیز ہے, لیکن لازمی ہر بندہ کھائے یہ بات نہیں ہے. ایک بندے کی طبیعت کو کئی چیزیں حلال ہوتی ہیں, طبیعت نہیں مانتی ان کو, یا یہ ہے کہ ان کا ایک ذوق نہیں ہوتا ہے کھانے کا, وہ نہیں کھاتے, تو چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں. تیسرا ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر. خنزیر کا گوشت کہا, لحم گوشت, اس کا مطلب ہے چربی حلال ہے. خنزیر کا گوشت تو حرام کیا گیا, باقی چیزیں دیکھیں. گوشت اس لیے کہا کہ عموماً جانور کے اندر جو فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ گوشت ہوتا ہے عموماً. فرمایا جب عمومی فائدے کی چیز حرام ہو گئی تو باقی جو بے فائدہ چیزیں ہیں وہ بطریق اولا حرام ہے, سمجھ کہ وہ بطریق اولا حرام ہے. تو اس لیے فرمایا خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بہ, ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام, غیر اللہ کا نام, کسی پیغمبر کے نام کی چیز, ولی کے نام کی چیز, کسی امام کے نام کی چیز, حضرت علی کے نام کی چیز, پنجتن پاک کے نام کی چیز, 11ویں شریف پیر پیراں کی, یہ اللہ کے نام کی ہے. فلاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کوئی چیز جو نامزد کی جائے, قرآن نے واضح کہا حرمت, وہ کیا ہے جی. 4 آیتیں اسی طرح کی قرآن مجید میں جن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا غیر اللہ کی نیازات حرام ہیں. یہاں دوسرے پارہ میں, چھٹے پارہ میں, 8ویں پارہ کے اندر اور 14ویں پارہ کے اندر 4 آیات تو بالکل ایک جیسے الفاظ ہیں, تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ سیم یہ 4 چیزوں کا بیان ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں جن کے اندر غیر اللہ کے نام کی نیازات کو حرام قرار دیا ہے. چنانچہ اس میں تھوڑی سی بحث ہے. ما اہل بہ لغیر اللہ, ما, اس کے متعلق بعض علماء مانا کرتے ہیں وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے, وہ جانور جس پہ غیر اللہ کا نام. لیکن یاد رکھنا اس سے مراد ذبح کے وقت نہیں ہے, ذبح کے وقت نہیں, منسوب کر دیا جائے. یہ 11ویں پیر پیراں کے نام کی, یہ حلیم امام حسین کے نام کی, یہ کیا نام ہے, یہ کنڈے امام جعفر صادق کے نام کے, یوں یہ کیا ہے غیر اللہ کے نام سے اس چیز کو کیا کر دیا,
اس پہ غیر اللہ کا نام پکارا، غیر اللہ کا نام لیا، منسوب کر دیا، یہ نیاز بن گئی. یاد رکھیے نظر عربی میں کہتے ہیں نظر اور فارسی میں کہتے ہیں نیاز، اردو میں ہم کہتے ہیں منت، کہتے ہیں منت، چڑھاوا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ غیر اللہ کے نام کی جو نیاز ہے حرمت، وہ حرام کر دی گئی. ماں سے کیا مرد ہے؟ ماں اللہ، ہر وہ چیز. اب جانور ہو اس پہ نام پکاریں غیر کا، وہ بھی حرام. بریانی کی دیگ ہو غیر اللہ کے نام سے منسوب کریں، وہ بھی حرام. کپڑا ہو اس کا استعمال بھی حرام. نقدی ہو غیر اللہ کے نام منسوب کریں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. لیکن یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کے نام کی نیاز کی ہو. کیا کیا ہو؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو کہتے ہو یہ قربانی کا بکرا ابا کی طرف سے، یہ اماں کی طرف سے، یہ میری طرف سے، یہ بیگم کی طرف سے، یہ بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، تو یہ تو غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. یاد رکھنا یہ قربانی عبادت ہو رہی ہے کس کی؟ بھائی ثواب کے لیے ذبح کر رہے ہیں نا، اور ثواب دینے والا کون ہے؟ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے اور بندے کی طرف سے یہ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. ابا کے نام کی قربانی کیا مطلب ہے؟ اس کا ثواب ابا کے لیے ہے اور یہ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. سمجھ آ گئی؟ لیکن کبھی یہ نیت کی ہے کہ یہ جو حلیم بنایا ہے 10ویں محرم کو، کیا کہتے ہیں؟ نظر اللہ نیاز حسین. عجیب بات ہے، نظر اللہ نیاز حسین، ایک ہی چیز کے دو نام رکھ دیے اور ایک ہی چیز میں دو ہستیوں کو شریک کر لی. یہ کوئی نہیں، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے اور یہ حرام ہے. اللہ نے 4 بڑے بڑے حرام شروع میں بیان کیے. مردار حرام، رگوں میں بہنے والا خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام. عرض کیا ہے کہ وہ نظر و نیاز کسی بھی انداز سے ہو اس کا استعمال حرام ہے. اور 4 بڑے بڑے حرام کی، جہاں خنزیر کے گوشت کی حرمت بیان کی وہاں غیر اللہ کی طرف سے نیاز، چاول ہو، دودھ ہو، شربت ہو، حلیم ہو، کچھ بھی ہو، اس کی حرمت کو بیان کیا. رشتہ دار آ جائے دروازے پر اور آ کے دستک دے اور کہے گا بھئی یہ ڈش کے اندر اوپر رومال ومال ڈالا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے جی، کیا ہے اس میں؟ وہ کہے گے وہ ہماری بکری رکھی ہوئی تھی، وہ مر گئی، ذبح ہو نہیں سکی، موٹی تازی تھی، ہم نے گوشت کاٹ لیا، ہم نے کہا آپ رشتہ دار ہیں آپ کو بھی دے کے آ جائیں، لے لیں گے جی. لڑ پڑیں گے، ہم حرام کھائیں گے، ہمیں حرام کھلاتے ہو. وہ کہتا ہے اچھا یہ لایا ہوں، یہ جنگل سے خنزیر ہاتھ لگ گیا، اس کو کاٹا پیٹا گوشت بنایا، ہم نے کہا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کھائیں گے جی. اسلام آباد والے بیچاروں کو گدے کھلا دیے، ان کو اگر پتا ہوتا تو وہ کھاتے. تو جب ان چیزوں کے متعلق ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حرام رشتہ دار دینے آیا ہے تو ہم لینے کو تیار بھی نہیں، اور الٹا ہم ناراضگی بھی پیدا کر لیں گے، رشتہ داری بھی دو پہ لگ جائے گی. غیر اللہ کی نیاز جو خنزیر سے بڑھ کر قرآن حرام بیان کر رہا ہے، یہ تدریجاً ہے. مردار حرام کم درجے کا، اس سے بڑا حرام خون، اس سے بڑا حرام خنزیر، اس سے بڑا حرام غیر اللہ کی نیاز. ہم کہتے ہیں جی غیر اللہ کی نیاز چلو لے کے رکھ لو، ناراض نہ ہو جائیں. جو کم حرام ہے وہ لینے کو بھی ہم تیار نہیں، اور جو بڑا حرام ہے وہ لے کے رکھ رہے ہیں کہیں رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں. یاد رکھنا میرے بھائیو، اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کے اندر شرک کی آمیزش ہو چکی ہے، شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے. اس مشرکانہ عقیدے نے اس کو حرام کر دیا ہے. ہماری فقہ کے جو فتاوی جات ہیں ان کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ والنذر عبادۃ والعبادۃ لغیر اللہ کفر، کہ نظر و نیاز یہ عبادت ہے، مالی عبادت ہو رہی ہے، اور اللہ کے نام کی ہی عبادت ہوگی، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز دی تو کفر. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. غیر اللہ کے نام کی منت ماننے والا کافر ہو جاتا ہے. مسئلہ یاد رکھیں میرے بھائی. آگے فرمایا والمنخنقۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جس کا گلا گھٹ کے مر جائے، گلے میں رسی پڑی اور وہ ٹائٹ ہو گئی اور اس کا گلا گھٹ گیا، مر گیا، حرام ہے. والموقودۃ، اور بلندی، والموقودہ، کسی نے کسی جانور کو چوٹ ماری، پتھر مارا، سمجھا کہ ڈنڈے سے مارا اور اس کے کہیں لگ گئی، وہ مر گیا بغیر ذبح کے، حرام ہے. حرام. یاد رکھیے تیر اور ریفل کی گولی میں فرق ہے. تیر اگر کسی نے شکار پہ چلایا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر چلایا اور وہ تیر جا کے اس کو لگا، اس نے اس کو کاٹا، وہ گرا اور وہ بغیر ذبح کے مر گیا، اس کے پہنچنے سے پہلے تو یہ جانور حلال ہے. کیا ہے؟ کیوں کہ اس نے چھری کی طرح اس کو کاٹا ہے، وہ کہ ذبح اضطراری ہے، جہاں بھی جسم کے لگ جائے. ایسے ہی اضطراری ذبح سمجھ لیجئے، ایک گائے ہے وہ کنویں میں گر گئی، ایسی جگہ گر گئی کہ جہاں پہنچ کے اس کو ذبح کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یا پہنچتے پہنچتے اس کے مر جانے کا خطرہ ہے. اوپر سے کوئی نوکدار چیز چھری وغیرہ اتنے زور سے پھینکے کہ اس کو کاٹے، زخم لگائے، اس کو جسم کے جس بھی حصے میں زخم لگ جائے اور اس کا خون نکل آئے اور وہ مر جائے تو یہ حلال ہے. کیا ہے جی؟ یہ شریعت نے اضطراری ذبح قرار دیا، اضطراری ذبح. لیکن ایک بندہ ہے اس نے گولی چلائی، آج کل قربانی پہ دیکھتے ہیں، سمجھ آ گئے، جانور بپھر گئے اور ادھر جناب چھپ چھپا کے گولی مار کے اس کو گرایا جا رہا ہے. گولی یاد رکھیے کاٹ کے نہیں گزرتی، گولی آگ کا انگارہ بن جاتی ہے، یہ جلا کے گزرتی ہے. اور گولی جو ہے نا یہ موقوزہ کے حکم ہے، جیسے کسی نے کسی کے پتھر مارا،
یہ اس حکم میں ہے، یہ تیر کے حکم میں نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ موقوذہ کسی جانور کے اگر پتھر مارا، چوٹ مار کے وہ مر گیا تو وہ حرام ہے. والمتردیہ اور بلندی سے گر کے مر گیا، پہاڑ سے، چھت سے، کہیں بھی گر کے جانور مر گیا، حرام ہے. والنطیحہ ایک جانور نے دوسرے کے سینگ مارا اور سینگ کہیں نازک جگہ پہ لگ گیا اور وہ تڑپ کے مر گیا، حرام ہے. وما اکل السبع اور وہ جانور، اچھا اس سے یاد رکھیے والنطیحہ سینگ لگے اور مر جائے. یہ عموماً حادثات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ شوقیہ طور پہ جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں. بیل کو بیل سے، سانڈ کو سانڈ سے لڑا دیا، بکرے دمبے آپس میں کیا ہے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی مرغ لڑائے جاتے ہیں، بٹیر، تیتر، کتے، سمجھے، چیتا وغیرہ، اس طرح کے جانوروں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جس نے کسی جانور کو جانور سے لڑا دیا، اتنا بڑا ظلم اس نے کیا جیسے کوئی کسی فرشتے کو فرشتے سے لڑا دے. حالانکہ فرشتے کو فرشتے سے کوئی لڑا نہیں سکتا. ایک مثال بیان کی کہ وہ بیچارے معصوم ہیں فرشتے، ان کا کوئی گناہ قصور نہیں ہے، ان کو بغیر قصور کے لڑا دیا جاتا ہے. ایسے جانور بھی بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور اور گناہ نہیں ہوتا، ان کو لڑا دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑے ظلم کا معاملہ ہے. اس طرح کوئی جانور اگر مر جائے تو یاد رکھیے یہ اس جانور کا قتل اس بندے کے سر ہوگا جس نے اس کو لڑانے کا انتظام کیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وما اکل السبع اور جس جانور کو درندے پھاڑ کھائیں. بکری کو کسی بھیڑیے نے پکڑا اور اس کو چیر پھاڑ کرنے لگا، چیر پھاڑ کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا، مر گئے، حرام ہو گئی. بھلے اس نے تھوڑا سا ٹکڑا اس سے کھایا یا نہیں بھی کھایا، صرف اس کو گردن سے پکڑا اور مار کے چلا گیا تو یاد رکھنا یہ بھی گلا گھٹ گیا یا اس کو زخمی کر کے مار دیا تو یہ مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. لیکن ساتھ فرمائے الا ما ذکیتم، ہاں شرط یہ کہ تم اگر ذبح کر کے پاک کر لو. کون سی چیزیں؟ پہلی 4 چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کی نیاز. ان پہ جتنی بھی چھریاں چلاتے رہیں، جتنی بھی تکبیریں اور بسم اللہ پڑھتے رہیں، یہ حلال نہیں ہے. ہمارے جو زیادہ سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، زیادہ یعنی ضدی سمجھدار، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کوئی یہ مولویوں کے مسئلے ہیں، مولویوں کے پھڈے ہیں چھوڑو، کوئی اگر نیاز بھی لا کے دیتا ہے نا اس پہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، جائز ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. میرے بھائیو، ایک چیز کو حلال بنانا، ایک چیز کو پاکیزہ کرنا، ایک ہے حلال بنانا، ایک پاکیزہ کرنا. بسم اللہ محلل نہیں مزکی ہے، یعنی بسم اللہ کے ذریعے حرام حلال نہیں ہوتا، حلال پاکیزہ ہو جاتا ہے. حلال کیا ہو جاتا ہے بسم اللہ سے؟ بکری حلال تھی، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا، اس بسم اللہ نے اس حلال کو کیا کر دیا؟ پاکیزہ، گندا خون نکل گیا، اس تکبیر نے پاکیزہ کر دیا. کتا حرام ہے، اس پہ جتنی بسم اللہ پڑھے وہ پھر بھی حلال. تو اس لیے بسم اللہ حرام کو حلال نہیں بناتا، حلال کو پاکیزہ، یا یوں کہیں حلال میں برکت ڈالتا ہے. حلال میں کیا ہے؟ اس کے ذریعے برکت آ جاتی ہے. اگر حرام بسم اللہ سے پاک ہو جاتی، پھر سارا دن سنیچنگ کرتے، سارا دن لوگوں سے لوٹتے پیٹتے کاٹتے اور لے جاتے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا حلال. واہ جی واہ، یہ کیا طریقہ کار ہوا بھائی؟ بسم اللہ کے ذریعے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. شراب سامنے رکھو، بسم اللہ پڑھو، حلال ہو جائے گی. بھائی سود کا پیسہ جمع کر کے لاؤ، رشوت کا لاؤ، بسم اللہ پڑھو، شام ٹھیک ہو جائے گا؟ جی نہیں. فرمایا الا ما ذکیتم. یہ آگے جو بیان کیا، جس جانور کے گلے میں رسی پڑی، گلا گھٹنے لگا، مرنے سے پہلے ذبح کر لیا، حلال ہے. کسی نے پتھر چوٹ ماری، گولی ماری جانور کو، مرنے سے پہلے ذبح کر لیا، حلال ہے. بلندی سے گر گیا، سانس باقی تھی کہ ذبح کر لیا تکبیر پڑھ کے، حلال ہے. سینگ مارا کسی جانور نے دوسرے کے، مرنے سے پہلے اس کو چوری پھیر لی، حلال ہے. درندے نے پکڑا جانور کو، اس کو چیر پھاڑ کرنے لگا، مرنے سے پہلے اس نے ذبح کر لیا تو وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے. آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، اس کا حرمت سے تعلق ہے، اور حرام کیا گیا ہے وہ جانور جس کو غیر اللہ کے آستانوں پہ ذبح کیا جائے. واضح الفاظ ہیں، علی النصب، غیر اللہ کے آستانے جو شرک کے اڈے ہوں، مزارات ہیں، بت خانے ہیں، اس طرح کے کوئی بھی شرک اور کفریہ اڈے ہیں جہاں پہ شرک ہو رہا ہے، تو شرک کے اڈوں پر کوئی جانور جا کے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں پھر بھی حرام ہے. پھر بھی کیا ہے؟ قرآن نے واضح کہا وما، ہر وہ جانور ذبح علی النصب جس کو ذبح کیا جائے آستانوں پر، حرمت، وہ حرام ہے. یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کرو تو حرام ہے، بسم اللہ تو پڑھیں گے لیکن بسم اللہ پڑھنے کے باوجود بھی غیر اللہ کے آستانوں پہ جانور حرام ہوتا ہے. ابو داؤد کے اندر ایک باب موجود ہے، مستقل باب باندھا گیا اس گائے کے متعلق جس کو کسی بھی غیر اللہ کے آستانے پر جا کر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرام ہے. کیا ہے؟ وہ حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں کے ذریعے. یہ مشرکین مکہ میں ایک عادت تھی کہ انہوں نے کاہن بٹھائے ہوئے تھے، نجومی بیت اللہ میں بیٹھے ہوتے، اور وہ کاہن کیا کرتے، ان لوگوں کا سارا دن وہ حساب کتاب کرتے تھے. آج بھی ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں آستانوں کے بابے، حساب لگا ہے.
ہاں جی یہ بیچارہ جا رہا ہے، بابا جی میرا حساب کرو، کاروبار مزے کا نہیں ہے، بابا جی حساب کرو وہ بہو گھر میں نہیں بیٹھتی ہے، بابا جی حساب کرو بیگم ایک نہیں سنتی ہے. اب بابا جی حساب کر رہے ہیں جناب، حساب کر کہتے ہیں تیرے اوپر بڑی سخت بندش ہے. کیا ہے؟ سخت بندش. اچھا بندش یہ ٹوٹے گی کیسے؟ وہ کہتا ہے کالے رنگ کا بکرا لگے گا ٹوٹ جائے گی. جب تیری کمر ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ بکرا دے کر، تو پھر تو بندش کیا ہے کہ وہ نہیں ٹوٹے گی. سمجھ آ گئی؟ اس طریقے سے وہاں بھی مشرکین مکہ کے کاہنین بیٹھے ہوتے نجومی، اور وہ لوگوں کا حساب لگا رہے ہوتے تھے. یہ کہتا جی میں نے سفر پہ جانا ہے، ذرا حساب کرو. اب وہ تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالتا، تیر نکالتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا نعم، ہاں یہ تیرے حق میں بہترین سفر برکت ہے، جا بھائی جاؤ. کہتا واہ فال نکلا ہی میرے حق میں، کوڑا نکلا میرے حق میں بہترین ہے. لکھا ہوتا لا نہیں، یا لکھا ہوتا افعل لا تفعل، کر نہ کر. تو جو کوڑا نکلتا اسی کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کر لیتے. ان کا حساب تھا. آج بھی یہی ہوتا ہے، آج بھی حساب ہے. کبھی تو کیا ہے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر حساب لگایا جا رہا ہے، اور کبھی جناب طوطے کے ذریعے فال کھولی جا رہی ہے، اور کبھی کتابیں کھول کر آج کل تو قرآن مجید کو باقاعدہ طور پہ دھاگے سے باندھ کر یوں لٹکا کے گھماتے ہیں. بھائی دیکھو قرآن کتنے چکر لیتا ہے، اگر جفت چکر لیے تو ٹھیک، تاک چکر لیے تو تیرے حق میں یہ کام بہتر نہیں ہوگا. اب قرآن کو بھی چکر دینے والی قوم پیدا ہو گئی ہے. واہ بھائی واہ، اللہ کے قرآن کو بھی چکر دینے والے مسلمان پیدا ہو گئے، اور اس کے ذریعے قسمت معلوم ہو رہی ہے. انا للہ و انا، اور جو قسمت بتا رہا ہے لوگوں کی، اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو اپنے حالات کا پتا نہیں. لیکن ایک بات ہے، کاروبار بڑا نفع بخش ہے. رئیس بھائی سریوں کا کاروبار رک جائے گا، مگر یہ باباؤں کا کاروبار نہیں رکے گا. سمجھے نا جی؟ ہاں بڑا نفع بخش کاروبار ہے، اور اس کے لیے میٹرک بھی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ کلمے والا عامل بیٹھا ہے، اور یہ عیسائی، یہ ہندو. کراچی میں دیکھیں بالکل وہ حساب لگا رہے ہیں. کوئی مسلمان ہندو کے پاس جا رہا ہے حساب کروانے، کوئی عیسائی کے پاس جا رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس جانے والے نادان کو نہیں پتا کہ تیرے دل میں جو کلمہ ہے تو اس کلمہ کو لے کے ایک بت پرست کے پاس جا رہا ہے. کیا تو نے اس کلمہ کی قدر کی ہے؟ بت پرست اب تیری تقدیر کے فیصلے کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے میرے رب نے فرمایا ذالکم فسق، فسق بمعنی کفر. یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو حلال سمجھنا کفر ہے. کیا ہے بھائی؟ حلال سمجھنا، غیر اللہ کے آستانوں پہ ذبح ہونے والے جانور اور ایسے قسمت معلوم کرنے کے لیے کیا حساب کتاب لگوانا، ذالکم فسق، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اس سے بچو. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے رب نے فرمایا آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. پہلے کافروں کے دل میں کوئی تمنا تھی کہ مسلمان ہماری باتوں میں آ جائیں گے اور مسلمانوں کو اپنے کفری عقیدے کا قائل بنا لیں گے. فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یہ فیصلہ ہو چکا کہ کافر تمہارے دین سے مایوس، کہ یہ مسلمان ہمارے ہاتھ آنے والے. لیکن 14 صدیوں بعد آج مسلمان ہندو اور عیسائی کے قابو میں آ رہا ہے. معلوم ہوا یہ مسلمان نہیں رہا. ہوتا مسلمان، قرآن کہتا ہے کہ کافر تیرے دین سے مایوس ہو چکا، کافر تجھے کبھی اپنے دین میں نہیں لا سکے گا. آگے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، میں اللہ سے ڈرو. عجیب بات ہے، فرمایا کافروں سے مت ڈرو، میں اللہ سے ڈرو. ہاں جی، امریکہ سے نہ ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. غیر سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. کیا ہو گیا دین ہمارا؟ بولو. دین نامکمل تو نہیں ہے، دین مکمل ہے. کیا مطلب ہے؟ اب اس میں نہ کچھ ڈلے گا نہ کچھ نکلے گا. جتنا دین ہے یہی ہے بس. دین مکمل ہو چکا. توجہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انتقال سے 88 دن پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں حل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا کہ نہیں؟ میں نے تمہاری خیرخواہی کر دی کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اپنے دین پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. فرمایا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. رسول اللہ آپ کے آنے سے تو گمراہی کے بادل چھٹ چکے ہیں. کشفت الغمہ، آپ نے تو حد کر دی دین سمجھانے کی. میرے آقا یوں انگلی کھڑی تھے، اللہم اشہد، اے میرے اللہ زمین والے گواہ ہو چکے، عرش والے تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے. میرے نبی کے انتقال سے کتنا دن باقی ہیں؟ ابھی 88 دن پہلے میرے رب نے قرآن کے یہ الفاظ نازل کیے، الیوم اکملت لکم دینکم. میرے پیغمبر جب آپ نے میرا دین پہنچا دیا تو میں نے تمہارے لیے تمہارا دین آج کے دن مکمل کر دیا. اب نہ اس میں کچھ ڈلے گا نہ کچھ نکلے گا. احکامات مکمل ہو چکے. احکامات کیا ہو گئے؟ مکمل ہو چکے. مجھے بتائیں، جب دین ہو گیا مکمل، کیا چیز مکمل ہو گئی ہے؟
مسلمان دین والا ہوتا ہے. کس والا؟ ہماری نجات اللہ کے دین کو اپنانے میں ہے. دین مکمل ہو گیا 14 صدیاں پہلے. کون سی آیت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ دین جو مکمل ہوا، کوئی آیت 6000 سے زیادہ آیات میں کوئی ایک آیت تو ہونی چاہیے جس کے اندر یہ بھی دین ہو. دین مکمل ہو چکا. 10ویں محرم کا جلوس کس آیت کے اندر ہے؟ کس حدیث کے اندر ہے؟ کہاں ہے؟ یہ کھچڑے بنانا، یہ بریانیاں بنانا، یہ ساری رات لگے رہنا گلیوں میں، اور جناب یہ چوری کی بجلی اور یہ جھنڈے اور یہ لائٹنگ، یہ کون سی آیات میں میرے رب نے دین بنا کے بتایا ہے؟ ذرا ایک آیت تو قرآن مجید سے کہیں سے کوئی ڈھونڈ کر نکال لائے. کیونکہ میرا رب کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. یعنی جو دین تھا وہ مل گیا، جو دین نہیں وہ میں نے تمہیں دیا نہیں ہے. اب اس کے بعد جو کوئی نئے طریقے نکالے گا وہ دین نہیں ہوگا، وہ دین کے نام پہ بے دینی ہوگی. یاد رکھنا، وہ دین نہیں ہوگا، وہ دین کے نام پہ گمراہی پھیلانے والے ہوں گے. اس لیے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے لیے اپنا انعام تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. یعنی اب جو دین اسلام پر چلے گا تو وہی میرا منظور نظر ہوگا، وہی میری رضا حاصل کر پائے گا. اور جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کی طرف جائے گا تو وہ میں اللہ کو راضی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین کے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا اس کا دین اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا. یا اللہ، یہ جو حرام آپ نے بیان کیے یہ حرام تو ہیں، سمجھنا بھائی، کیا ہر بندے پر حرام ہے؟ خیال کرنا. میرے رب نے فرمایا نہیں. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، ایک شخص شدید بھوک میں مجبور ہو جائے، کہیں جنگل میں پھنس گیا، کفار کا ملک ہے وہاں پھنس گیا، سوائے حرام کے کچھ ملتا ہی نہیں اس کو، اور حلال دور دور تک نہیں ہے کہیں، اور اگر حرام میں سے نہ کھایا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. فمن اضطر، جو کوئی مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، شدت کی بھوک کے اندر، تو فرمایا غیر متجانف لإثم، شرط یہ ہے وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو. یعنی اس حرام کو حلال بھی نہیں سمجھنا اور پیٹ بھر کر بھی نہیں کھانا اور لذت کے طور پر بھی نہیں کھانا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے اگر چند لقمے کوئی حرام کے کھا لیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس پر واقعی موت آنے والی ہو. اگر نہ کھایا تو فإن اللہ غفور الرحیم، میں اللہ بخشنے والا مہربان ہوں، وہ میں معاف کر دوں گا. لیکن جب تک شدید مجبوری نہ ہو تب تک حرام میں سے ایک لقمہ بھی کھانے کی اجازت. جو غیر اللہ کی نیازیں بٹتی ہیں، ابھی بھی بٹیں گی ربیع الاول میں اور محرم میں بھی اور سفر میں اور رجب میں اور بٹتی ہیں، اس میں کیا کھانے والے بیچارے سارے زندگی سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں؟ یہ تو مزے لے کے کھا رہے ہیں. یہ ہے متجانف للإثم، یہ گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اس لیے جو گناہ کی طرف مائل ہو کر کھائے اس کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے. ہاں، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، صرف جان بچانے کے لیے چند لقمے اگر کھا لیے تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دیں گے. لیکن وہ بھی شرط ہے حرام کو حلال نہ سمجھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا.